سفر ہے اور میں نم دیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مدینہ کی حاضری اور اس کے آداب کے بارے میں بات کریں گے۔ مدینہ وہ شہر جو ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے مدینے کی محبت دلوں میں بڑھانے کی دعا فرمائی تھی۔ حضرت عازمین کرام، آپ چاہے ڈائریکٹ مدینہ پہنچے ہوں یا حج کی تکمیل کے بعد، ہوٹل پہنچ کر کچھ دیر آرام کر لیجیے۔ ہو سکے تو غسل کر کے یا تازہ وضو کر کے نیا لباس سے تن کریں، اچھی طرح تیار ہوں اور خوشبو لگا کر آقا کے دربار میں حاضری دیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل یعنی تحیۃ المسجد ادا کریں گے، اور اس میں حاضری کی سعادت ملنے پر شکرانے کی بھی نیت کر لیجیے۔ پھر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جس دروازے سے بھی آپ کو داخلے کی اجازت دی جائے، انتہائی ادب و احترام، عاجزی اور انکساری سے قطار میں چلتے ہوئے بغیر کسی جلد بازی اور دھکم پیل کے روضہ رسول پر حاضری دیجیے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی معمولی حاضری نہیں، یہ آقائے دو جہاں کا دربار ہے۔ اس راہ الفت میں ہر قدم سنبھل کر چلنا ہے۔ روضہ رسول پر سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 واضح الفاظ میں تحریر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر قسم کی بے ادبی، بلند آواز سے بات کرنے، لڑائی جھگڑے اور بحث و تکرار سے بچیں۔ خواتین کی روضہ مبارک پہ حاضری کے لیے بھی مختلف گروپس بنائے جاتے ہیں۔ ان کی مقامی زبان میں روضہ مبارک پر حاضری کے آداب سمجھائے جاتے ہیں، اور ان کو مخصوص اوقات میں روضہ مبارک پر لے جایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، روضہ مبارک کی جالیوں کو چھونا، ان سے چمٹنا یا ان کو چومنا ادب نہیں بلکہ بے ادبی ہے۔ لہٰذا 3 سے 4 فٹ کے فاصلے سے ادب و احترام کے ساتھ کھڑی ہو کر آقا کے دربار میں اپنا سلام پیش کیجیے ان الفاظ میں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آقا کے ساتھ شیخین کریمین بھی وہاں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں سلام عرض کیجیے ان الفاظ میں یا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے لیے بھی سلام عرض کیجیے ان الفاظ میں یا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں، السلام علیکہ یا عمر الفاروق۔ مسجد نبوی میں رش کی وجہ سے یہ سلام چلتے چلتے ہی ہوتے ہیں، اور اتنا موقع نہیں ہوتا کہ وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرا جائے یا قیام کیا جائے۔ اس لیے آپ سلام عرض کرنے کے بعد روضہ رسول سے باہر تشریف لے آئیے، اور باہر آ کر کسی مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر، جہاں آپ کسی کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا فرمائیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعا فرمائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شفاعت کے لیے درخواست کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے جو اگر کسی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہوں یا کوئی گناہ کر بیٹھے ہوں، اور اگر رسول پاک ان کے لیے دعائے شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ شفاعت کی درخواست مقبول کیے بغیر نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔
रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के बाद आप मस्जिद नबवी के दीगर मुतबर्रिक मकामात जैसे अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा, जन्नत की क्यारी और मिंबर मेहराब और कदीम सुतून वगैरह कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप नफिल नमाजों की अदायगी कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आप नुसुक ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। इससे आप इन ज़ियारात की आसानी के साथ बुकिंग करवा सकते हैं। मदीने में क़याम के दौरान बाजमात नमाजों का एहतमाम कीजिए। मस्जिद नबवी में 40 नमाजें मुकम्मल करने वाला अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नुम से रुखसत की बशारत पा लेता है। लेकिन अगर किसी वजह से या आपका स्टे कम होने की वजह से अगर ये 40 नमाजें पूरी ना हो सकें तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब तक आप मदीने में मौजूद रहें, कोशिश करें कि रोज़ाना मस्जिद कुबा में जाकर नफिल नमाजें अदा करें, क्योंकि मस्जिद कुबा में 2 रकत नफिल नमाजों की अदायगी पर एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। इसके अलावा मर्द हजरात जन्नतुल बकी और गुज़वे अहद के शुहदा के मज़ारात पर भी फातिहा पढ़ें और ओहद पहाड़ पर भी ज़रूर हाज़िरी दें। मदीने की मशहूर अजवा खजूरों से कौन वाकिफ़ नहीं, ज़रूर अपने अहबाब के लिए हदिये के तौर पर लेकर आइए। इसके अलावा खाके मदीना में भी शिफा है, ये भी आप अपने प्यारों के लिए हदिये के तौर पर ला सकते हैं। मदीने में क़याम का सबसे मकबूल अमल दुरूद व सलाम है, लिहाजा हर लम्हे अपनी ज़बान को दुरूद व सलाम से तर रखिए। मस्जिद नबवी की आज़ानों को अपने दिल के कानों से सुनिए और इन लम्हात को हमेशा के लिए अपने अंदर जज़्ब कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मदीने का यह सफ़र आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत का बाइस बने और आपके दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत को मज़ीद तक़वियत अता फरमाए। आमीन।